نماز کے اندر پانچوں نمازوں میں آخری رکعت میں رکوع سے اٹھنے کے بعد ان کے لیے قنوت کیا کرتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کر دیا کہ نام لے کر متعین کردہ افراد کے لیے آپ نے اس طرح نہیں کرنا. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگی حالات ہوا کرتے تھے، دشمنان اسلام اور مسلمان کے خلاف جب اٹھ کر آتے تھے اور مسلمانوں کے اوپر ظلم و ستم کیا کرتے تھے، قنوت نازلہ کے طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حالات کے تحت قنوت نازلہ وہ کیا کرتے تھے. جہری نمازوں میں جن کی قرات بلند ہوتی ہے، ان نمازوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بالخصوص آخری رکعت کی جو رکوع کے بعد کی حالت اور کیفیت ہوتی ہے، قیام ہوتا ہے، اس میں قنوت نازلہ کیا کرتے تھے. اور یہ اب بھی جائز ہے، اب بھی جائز ہے، مگر حالات کے تحت. جب حالات اس طرح کے ہو جائیں، غیر مسلم کفار مسلمانوں کے اوپر حملہ آور ہو جائے، تو مظلوم مسلمانوں کی نصرت اور مدد کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا اور قنوت نازلہ کے طور پر اب بھی جائز ہے کہ انسان آخری رکعت میں بالخصوص جاری نمازوں میں وہ قنوت کر سکتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 مہینہ کی، وہ پھر چھوڑ دی. مستقل طور پر، دائمی طور پر، ہمیشہ کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اختیار نہیں کیا. ہاں، حالات اور ضرورت کے تحت جب ضرورت پڑتی تھی پھر ضرورت کے تحت قنوت کیا کرتے تھے. جب کہ ضرورت پوری ہو جایا کرتی تھی تو پھر نبی سے قنوت کو بھی چھوڑ دیا کرتے تھے. حالات کے تحت، ضرورت کے تحت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا، 1 مہینہ کیا پھر چھوڑ دیا، اور اب بھی جائز ہے. لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فقہ شافعی میں روزانہ فجر کی نماز میں دوسری رکعت میں رکوع کے بعد ہاتھ اٹھا کر قنوت کرنا لازمی اور ضروری ہے. حتیٰ کہ بعض شافعیوں کے نزدیک تو کوئی شخص اگر صبح کی نماز میں قنوت نہیں کرتا، ہاتھ اٹھا کر دعا نہیں مانگتا، مستقل طور پر، دائمی طور پر، اس کی نماز ہی نہیں ہوتی. وہ اس کو اس قدر لازمی حصہ سمجھتے ہیں، روزانہ مستقل طور پر، دائمی طور پر، ہمیشہ کے لیے، کہ روزانہ فجر کی نماز میں جب تک کوئی شخص ہاتھ اٹھا کر آخری رکعت میں رکوع کے بعد دعا نہ مانگے، قنوت نہ کرے، تو اس وقت تک اس کی فجر کی نماز نہیں ہوتی. یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل اور سنت آپ نے دیکھ لی. وہ کیا ہے کہ آپ نے 1 مہینہ کیا، اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا متعین کر کے، تو آپ رک گئے. پھر ضرورت کے تحت آپ نے ایسا کیا، مستقل طور پر، دائمی طور پر، ہمیشہ کے لیے روزانہ کی فجر کی نماز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقہ کار کو اختیار نہیں کیا. لیکن امام شافعی کیا کہتے ہیں کہ روزانہ صبح کی نماز میں آخری رکعت کے اندر دوسری رکعت میں رکوع کے بعد ہاتھ اٹھا کر قنوت کرنی چاہیے، اور یہ لازمی سنت ہے. حتیٰ کہ بعض شافعیوں کے قول کے مطابق اس کے بغیر نماز ہی نہیں ہوتی. اب ایک مومن اور مسلمان کی ذمہ داری کیا ہے؟ امام شافعی کے اس قول کو اپنائیں، یہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور طریقے کو دیکھیں. کیا حق بنتا ہے ایک مومن اور مسلمان کا؟ کیا ذمہ داری ہے ایک مومن اور مسلمان کی؟ ما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيار، کہ کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت کو یہ جائز ہی نہیں ہے، یہ لائق ہی نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آ جائے تو پھر وہ اپنی منمانی کر لے، اپنی مرضی کر لے، یا اپنے علاوہ وہ کسی اور کی اتباع اور پیروی کر لے. نہیں، آپ پہلے سن چکے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مقابلے میں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا فرمان بھی آ جائے تو حق یہ بنتا ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو، قول کو، سنت کو اپنائیں. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی عزت اور عصمت کے باوجود ان کے قول اور فرمان کو رہنے دیں. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے متعلق آپ سن چکے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی جائے گی، ابوبکر اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی اتباع نہیں کی جائے گی. قصر نماز کے معاملے میں حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو کسی اور کے کہنے کے اوپر چھوڑ سکتا نہیں. ہم وضو کرتے ہیں، قرآن کریم میں بھی وضو کا طریقہ موجود ہے. اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين. اللہ نے حکم دیا ہاتھوں کو دھونا ہے، چہرے کو دھونا ہے، سر کا مسح کرنا ہے، اور پیروں کو بھی دھونا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا. سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر 6 صحابہ ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کو نقل کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں، اور اس میں یہ ذکر موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا. عثمان رضی اللہ عنہ کی
फतवद्दा, फिर वुजू की तरतीब पूरी बयान की, हाथों को धोया, कुल्ली की, नाक में पानी चढ़ाया, चेहरे को धोया, सर का मसाह किया, और आखिर में चलकर बयान करते हैं फगसल रिजलैहि कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दोनों पैरों को धोया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वुजू के अंदर पैरों को धोया करते थे। कुरान ने भी पैरों को धोने का हुक्म दिया। एक सफर में असर का वक्त ज्यादा हो रहा था, सूरज गुरूब होने के करीब पहुंच रहा था, नमाज असर की अभी नहीं अदा की गई थी, पानी नहीं मिल रहा था, पता चला कि आगे पानी है। सहाबा जल्दी जल्दी दौड़ते हुए चले गए, हम वुजू कर ले, टाइम थोड़ा है, ताकि नमाज में देर न हो जाए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे है, रसूल सल्लल्लाहु आए, देखा बात साहबा ने वुजू किया हुआ है, देखा साहबा ने वुजू किया हुआ है, वो अहकामुहुम तलुह, और उनकी एड़ियां अभी खुश्क है, चमक रही है, वहां तक पानी नहीं पहुंचा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह देखकर फरमाया, एक मर्तबा नहीं 3 मर्तबा, वैलुल लिल अअकाबि मिनन नार, कि इन एड़ियों के लिए जहन्नम की आग होगी क़यामत के दिन, कि जो खुश्क रह गई है, जिन पे पानी नहीं पहुंच सका, इनके लिए जहन्नम की आग होगी, जहन्नम की आग है इनके लिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फरमाया। सहाबा ने जल्दी जल्दी अपनी उन खुश्क एड़ियों को धो लिया। साबित और मालूम यह हुआ कि पैरों को धोना चाहिए, मगर आम हालात में तो हम एक मसला समझाना चाहता हूँ। शिया हज़रात ये वुजू करते हैं, हम में अक्सर में ये गलत फहमी पाई जाती है कि ये शिया उल्टा वुजू करते हैं, पहले पाँव धोते हैं, फिर हाथ धोते हैं और फिर उल्टा वुजू करते हैं। हकीकत ये नहीं, हकीकी बात यह है शिया मज़हब में, फिक़ह जाफरिया में, इमाम जाफर सादिक की इनकी रिवायात के मुताबिक, शिया मज़हब के कौल के मुताबिक पैरों का धोना है ही नहीं। पैरों का मसा है, जिस तरह सर का मसा है गीला हाथ फेर देना, पैरों का भी मसा है इनके नजदीक कि गीला हाथ फेर देना। पैरों का धोना फर्ज नहीं है इनके नजदीक। अलबत्ता ये पैरों को धोते इसलिए है, पहले जैसे हम कभी कभार हाथों का शक हो तो धो लेते हैं, इस तरह के अगर पैर के ऊपर कोई गंदगी, कोई पलीदगी, कोई नापाक चीज लगी हुई है तो उसको धो लो, वैसे धो लो। वुजू के तौर पर नहीं धोते हैं, ना ही वुजू के अंदर उनके लिए धोना है। वुजू के अंदर उनका मजहब, उनका नजरिया और उनकी फिक़ह ये कहती है कि मसा होना चाहिए, बस गीला हाथ फेर लेना है। शिया के नजदीक पैरों का धोना नहीं है, हालांकि कुरान भी ये कहता है कि पैरों को क्या करना चाहिए, धोना चाहिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वुजू किया तो पैरों को धोया। अगर बाद सहाबा की एड़ियां खुश्क रह गई तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, वैलुल लिल अअकाबि मिनन नार, कि इन एड़ियों के लिए क़यामत के दिन जहन्नम की आग होगी जो खुश्क रह गई। अब एक तरफ फिक़ह जाफरी है, शिया मज़हब है, और उनका ये कौल कि पैरों को धोना नहीं है, पैरों का मसाह करना है। एक तरफ कुरान और हदीस की ये बात है। एक मोमिन और एक मुसलमान की जिम्मेदारी क्या बनती है, वो क्या करे, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म और फरमान पर अमल करे, या अपने इमाम और अपनी उस फिक़ह और अपने उस सिलसिले को, अपने मजहब को देखे, क्या करे। एक मोमिन और मुसलमान की जिम्मेदारी क्या है। मेरे भाइयों, एक मिसाल और मैं अमली तौर पर पेश करता हूं। हमारे यहाँ पाक हिंद में देखा होगा आपने, जब कोई शख्स सुबह की नमाज पढ़ने के लिए आता है, मस्जिद के अंदर जमात खड़ी हो चुकी हो और उसने सुनते ना पड़ी हो, आने वाले हजरात क्या करते हैं, जमात खड़ी है और सुनते नहीं पड़ी एक शख्स ने, वो आता है तो क्या करता है। उमूमी तौर पर हमारे यहाँ जो तरीक़ाकार है, आने वाला बंदा जमात में शामिल नहीं होता, वो अलग से खड़ा होकर सुनते शुरू कर देता। ऐसे है ये नहीं, ऐसे होता है कि नहीं। बाद लोग तो यहां भी ऐसा कर देते हैं, जमात खड़ी है लेकिन वो अपनी अलग नमाज पढ़ रहा है, सुनते पढ़ रहा है फर्जू को छोड़कर। तो अब क्या है, अल्लाह अकबर, कि हमारे उलमा ने, हमारे फुक़हा ने, हमारे बुजुर्गों ने फरमाया है, अगर किसी शख्स ने फजर की सुनते पढ़नी है, जमात खड़ी हो और उसको ये यकीन हो, बहश्ती ज़ेवर के अंदर भी लिखा हुआ है कि वो आखिरी रकात की तशहुद तक, तहियात तक मिल जाएगा, तो वो पहले सुनते पढ़े और फिर आकर क्या करे, नमाज में शामिल हो जाए, जमात में शामिल। और कई सीधे साधे बेचारे जाहिल लोग तो फिर बेचारे अपनी फर्ज नमाज ही छुड़ा बैठते हैं, उनको तो ये नहीं पता ना इमाम साहब ने कितनी देर लगानी है, वो आकर सुनते पढ़ते रह जाते हैं, इतने में इमाम साहब सलाम फेर कर घर को जा चुके हैं, फर्ज रह गई, जमात रह गई। सोचिए मेरे भाइयों, कुरान ये कहता
رکوع کرو. اور اسی طرح امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبۃ التي اقیمت لها. جامع ترمذی کی حدیث ہے، دیگر حدیث کی کتابوں میں بھی ہے کہ جب جماعت کھڑی ہو جائے، نماز فرض کی جماعت قائم ہو جائے، تو پھر اس وقت سوائے اس فردی نماز کے کوئی اور نماز نہیں ہوتی، کوئی اور نماز نہیں ہوتی. یہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. قرآن بھی یہ کہتا ہے کہ جماعت کی نماز کو قائم کرو. فرض جب قائم کرنے ہیں اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرنا ہے. ایک بندہ آتا ہے، امام رکوع میں جا چکا ہے، یہ پیچھے اپنے رکوع کر رہا ہے، امام کے ساتھ مار راکعین مل کے رکوع نہیں کرتا، یہ قرآن کی خلاف ورزی کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا. اور ادھر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہ فرمان کہ جب جماعت کھڑی ہو جائے تو تم نے کیا کرنا ہے، اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبہ، کہ پھر اس فرضی نماز کے علاوہ کوئی اور نماز نہیں ہوتی. جو الگ نماز پڑھ رہا ہے اس بیچارے کی کوئی نماز نہیں. اسی طرح ایک اور حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تم نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آؤ، والامام فی حال، تم جب مسجد میں پہنچو، نماز کھڑی ہو چکی ہو، جماعت قائم ہو چکی ہو، امام جس حالت میں بھی ہے، صلوا ما ادرکتم، اس کے ساتھ مل جاؤ، جو کچھ اس کے ساتھ پا لو اس کو پڑھ لو، اور جو باقی بچ جائے فقدو، اس کو کیا کرو تم بعد میں پورا کر لو. امام کے ساتھ آ کر مل جانا ہے، حتیٰ کہ جس حالت میں بھی ہو امام. ہم میں سے بھی بعض لوگ آتے ہیں، دیکھا کہ امام سجدے میں ہے، پیچھے کھڑے ہو گئے انتظار. ہمارے سجدے کرنے کا کیا فائدہ؟ اٹھ آئے گا، کھڑا ہو جائے گا، پھر آ کر مل جائیں گے. یا تحیات میں بیٹھا ہے، ہم ایسے ہی بیٹھ گئے، یہ اٹھ کر کھڑا ہو جائے گا، پھر ہم ساتھ مل جائیں گے. میرے بھائیوں ایسا نہیں کرنا چاہیے. امام سجدے میں ہے، امام رکوع میں ہے، امام جلسے میں ہے، تشہد میں ہے، تحیات میں بھی ہے. جس حالت میں ہے، آپ جس حالت میں مسجد میں آئے، امام کو جس حالت میں پایا اسی حالت میں ساتھ مل جائیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم یہ ہے کہ فوراً اسی حالت میں اسی وقت ساتھ مل جاؤ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی بھی خلاف ورزی کہ ہم اس حالت میں امام کے ساتھ نہیں ملتے، ہم اپنی نماز پڑھتے رہتے. قرآن کا حکم بھی یہی کہ وارکعوا مع الراکعین. نبی کا فرمان بھی یہی کہ امام کے ساتھ جس حالت میں ملو اسی حالت میں مل جاؤ. جو پڑھ لو ٹھیک ہے، جو باقی بچ جائے، اگر سنتے بھی پہلے والی باقی بچ گئی ہے ان کو بھی بعد میں بھی پڑھا جا سکتا ہے. لیکن آپ خود اندازہ لگائیے کہ فرض کی زیادہ اہمیت ہے یا سنت کی زیادہ اہمیت ہے؟ جی، فرض کے ہوتے ہوئے سنت ہو سکتی ہے؟ نہیں. صبح کی سنتوں کی اہمیت ہے، اپنی جگہ پر اہمیت ہے، لیکن فرض سے زیادہ اہم تو نہیں ہے نا. اس لیے جب آپ مسجد میں آئیں، جماعت کھڑی ہو، کوئی بھی نماز ہے، حتیٰ کہ صبح کی بھی نماز ہے، تو سنتے بعد میں پڑھی جا سکتی ہے. پہلی ذمہ داری ایک مومن مسلمان کی قرآن اور ان دو حدیثوں کی بنا پر کیا بنتی ہے کہ وہ اسی حالت میں ہی امام کے ساتھ کیا کرے، مل جائے. میرے بھائیو، اس طرح کے بہت سے مسائل ہیں، بہت سے معاملات ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کچھ ہے اور ہمارا مذہب، ہمارا عقیدہ، ہمارا نظریہ، ہماری فقہ، ہمارا ایمان اس کے برعکس کچھ اور کہتا ہے. تو ایسی صورت میں ایک مومن اور مسلمان کی ذمہ داری کیا بنتی ہے کہ وہ کیا کرے؟ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. جو پیغمبر دے اسے لے لو اور جس چیز سے روک دے اس سے رک جاؤ. پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں اللہ اکبر، امام الانبیاء جناب محمد، یہ تو شخصیات ہیں، اللہ اکبر، اور امتی ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری اس زمانے میں نبی خود فرما کر گئے عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے یا نہیں آئیں گے؟ آئیں گے یا نہیں آئیں گے؟ وہ اپنی نبوت چلائیں گے، اپنی رسالت چلائیں گے، اپنی شریعت چلائیں گے، لوگوں کو اپنا کلمہ پڑھائیں گے، اپنی اس عیسائی مذہب کے مطابق وضو کروائیں گے، نماز اس مذہب کے مطابق پڑھائیں گے. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرما دیا کہ لو بدا لکم موسیٰ واتبعتموہ وترکتمونی لضللتم عن سواء السبیل. اگر تمہارے سامنے موسیٰ علیہ السلام آ جائے، وہ موسیٰ علیہ السلام جنہیں اللہ تعالیٰ نے لکھی کتاب عطا کی، کلم اللہ موسیٰ تکلیما، ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے 40 راتوں تک کے لیے کلام کیا. وہی موسیٰ علیہ السلام اگر آ جائیں، واتبعتموہ، تم ان کی اتباع اور پیروی شروع کر دو، میرے ہوتے ہوئے، میری شریعت کے ہوتے ہوئے، میرے دستور اور نظام اور سنت اور حدیث کے ہوتے ہوئے، واتبعتموہ، اگر تم نے ان کی اتباع اور ان کی پیروی شروع کر دی تو سن لو، لا ضللتم عن سواء السبیل، تم
تم یہ سمجھو گے ہم تو موسیٰ کے امتی بن گئے، ہم تو موسیٰ علیہ السلام کے پیروکار بن گئے، موسیٰ علیہ السلام اتنے بڑے نبی ہیں، ہم نے تو ان کی بات مانی ہے۔ نہیں، لَضَلَلْتُمْ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، تم ہدایت پہ نہیں رہو گے بلکہ تم بھٹک جاؤ گے اور گمراہ ہو جاؤ گے۔ جب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی اتباع اور پیروی گمراہی ہے، گمراہی نبی نے فرما دیا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ گمراہی ہے، تو پھر کسی اور کی پیروی، کسی اور کی تقلید، کسی اور کے مذہب اور مسلک کی پابندی، یہ کہاں کی ہدایت ہے؟ کوئی ہدایت نہیں ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام بھی بل یتبعوا بشریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بھی آئیں گے تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی اتباع کریں گے۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں اپنے تمام تر عقائد میں، اعتقادیات میں اور عبادات میں، معاملات میں، ہر انداز میں اسی بات کو ہی مد نظر رکھنا چاہیے کہ جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم اور فرمان آ جائے تو پھر آپ کے مقابلے میں کوئی بڑی سے بڑی ذات اور شخصیت ہی کیوں نہ ہو، اس کی عظمت بھی کرنی ہے، احترام بھی کرنا ہے، بے ادبی اور گستاخی بھی نہیں کرنی ہے، ان کے بارے میں غلط الفاظ بھی نہیں استعمال کرنے ہیں، لیکن اس کے باوجود کرنا ہے تو کیا کرنا ہے؟ ماننا اور اتباع کرنا ہے۔ تو کس کی؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ہمیں دین یہی سکھلاتا ہے، شریعت ہمیں یہی سکھلاتی ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو صحیح انداز میں اپنا دین سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن صحابہ کو جمع کیا اور اکٹھا کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود صحابہ سے ایک بات پوچھی، ان مثل المؤمن کشجرۃ لا یسقط ورقها، ایک درخت ہے جس درخت کے پتے گرتے نہیں ہیں، جھڑتے نہیں ہیں، مومن کی مثال اس درخت کی طرح ہے۔ تو حدثونی ما ہی، مجھے بتلاؤ وہ درخت کون سا ہے۔ درخت ہے مختلف قسم کے، کئی وہ ہے جن کے پتے جھڑ جاتے ہیں، گر جاتے ہیں، کئی وہ ہے جن کے نہیں جھڑتے، نہیں گرتے، بعض وہ ہے جن کے موسمی حالات کی بنا پر گرتے ہیں، بعض یہ ہے کہ آفات اور مسائل کی بنا پر آندھی اور طوفانوں میں گر جاتے ہیں، بارش اور اولوں سے گر جاتے ہیں، اور بعض وہ ہے کہ جن کے پتے نہیں گرتے۔ تو پوچھا کہ وہ کون سا درخت ہے کہ مومن کی مثال اس درخت کی طرح ہے اور اس کے پتے جھڑتے اور گرتے نہیں ہیں۔ صحابہ نے بتایا کہ جنگل کا فلاں درخت ہے، فلاں درخت ہے۔ نبی سنتے رہے، مگر پھر خود ہی صحابہ نے پوچھا کہ آپ بتلا دیجیے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ درخت جو ہے وہ انہا ہی النخلہ، وہ کھجور کا درخت ہے۔ وہ کیا ہے؟ کھجور کا درخت۔ عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں میرے ذہن میں یہ بات آئی، میرے دل میں یہ بات آئی کہ وہ کھجور کا درخت میں بتا دوں، لیکن فی القوم ابو بکر و عمر، تو اس وقت ابو بکر صدیق بھی موجود تھے، عمر فاروق بھی موجود تھے، اس طرح کے بڑے بڑے صحابہ موجود تھے۔ میں نے کہا کہ میں بولوں، میں چھوٹا ہوں، ابھی ان کی عمر چھوٹی تھی، تھوڑی عمر تھی، کہ ان بڑے بزرگوں کے ہوتے ہوئے میں بولوں؟ نہیں، خاموش رہ گئے۔ مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ درخت کون سا ہے؟ کھجور کا ہے۔ وہ درخت کون سا ہے؟ دیکھیے کہ طوفان آئے، آندھی آئے، اولے یا بارش یا موسمی اثرات کی بنا پر بھی کبھی کھجور کے پتے اس کی ٹہنی سے الگ ہو کر جھڑ کر گرتے نہیں، وہ اپنی اصل کے ساتھ ہر وقت جڑے رہتے۔ کاٹ لیا جائے بعض اوقات درخت کو، کٹنے کے بعد خشک ہوتا ہے، اس کے پتے پھر بھی گر جاتے ہیں،
لیکن اس کو کاٹ لینے کے بعد خشک ہو جانے کے بعد بھی اس کے پتے جھڑتے اور گرتے الٹا اور زیادہ مضبوط ہو جاتے ہیں اور زیادہ. اور نبی فرماتے ہیں کہ اس درخت کی مثال مومن کی طرح, اور مومن کی مثال کیا ہے؟ اس درخت کی طرح کہ اس کے پتے جھڑتے نہیں, اس کے پتے گرتے نہیں, اپنی اصل سے الگ نہیں ہوتے. تو مومن کی مثال بھی اس درخت کی طرح, اور بالخصوص اس بات میں کہ پتے جھڑتے نہیں, گرتے نہیں, کہ وہ اپنی اصل سے الگ نہیں ہوتے. تو مومن کی مثال بھی یہی ہے کہ وہ کبھی بھی مومن مسلمان حالات اور واقعات جس طرح کے آ جائیں, آفات اور مصائب آ جائیں, موسمی اثرات آ جائیں, خوشیاں غمیاں تلخیاں جس انداز کے بھی حالات آ جائیں, مومن کبھی اپنی اصل سے جدا ہوتا نہیں, کبھی اپنی اصل سے الگ ہوتا نہیں. مومن کی اصل اللہ ذاتی اعتبار سے اللہ کی ذات ہے اور نبی کی ذات ہے. کبھی بھی مومن نہ اللہ کی ذات سے الگ ہوتا ہے نہ نبی کی ذات سے الگ ہوتا ہے. اور اگر دینی اعتبار سے دیکھا جائے تو دین کی اساس اور بنیاد اور شریعت کی اساس اور بنیاد دو چیزیں اصل ہے. مومن کبھی بھی ان دونوں سے جدا ہوتا نہیں ہے کہ رب کے قرآن سے بھی جدا نہیں ہوتا, نبی کے فرمان اور حدیث سے بھی جدا نہیں ہوتا. اور نبی فرماتے ہیں کہ اس درخت کی طرح اس کی مثال ہے, جو الگ ہو جاتا ہے وہ یہ درخت بھی نہیں ہے, نہ یہ درخت کی مثال بن سکتا ہے. تو ایک مومن اور مسلمان کی اصل پہچان ہی یہی ہے کہ وہ ہر وقت ہر حال میں اپنی اصل کے ساتھ یعنی اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ دینی اعتبار سے اپنی اصل یعنی قرآن اور سنت کے ساتھ جڑا رہتا ہے. لوگ ہٹانے والے ہٹائیں, دور کرنے والے کریں, جھاڑنے والے جھاڑیں, موسم ان کو الگ نہ کریں, حالات ان کو الگ نہ کریں, خوشیاں ان کو الگ نہ کریں, غمی ان کو الگ نہ کریں, مسائل اور مشکلات تک کوئی بھی چیز حتیٰ کہ مرنے تک اس کی تمام کے تمام چیز اس کی اصل کے ساتھ اس انداز میں جڑی ہوئی ہو کہ یہ اس سے کبھی بھی جدا نہ ہو. تو نبی کے اس فرمان کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں بھی اپنے اصل کے ساتھ جڑ جانا چاہیے. اور نبی کا فرمان کا یہی مقصد ہے نا, اللہ اکبر عضو علیہا بالنواجذ, کہ میری سنت کو لازم پکڑو اور اس کو اپنی داڑھوں کے نیچے مضبوط کر لو کہ دنیا کی کوئی طاقت میری سنت کو تم سے چھڑوا نہ سکے. بڑے سے بڑی ذات ہی کیوں نہ ہو, بڑی سے بڑی شخصیت ہی کیوں نہ ہو, بڑی سے بڑی طاقتیں اور حالات اور واقعات میری سنت کو تم سے چھڑوا نہ سکے, اس کو لازم پکڑو. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللهم اعز الاسلام والمسلمين, اللهم انصر الاسلام والمسلمين, اللهم دمر جميع اعداء الدين, اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين, اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله رحمكم الله, إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.